Like, share and subscribe for more videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حج چوتھا فرض حج ہے۔ یہ عمر میں صرف ایک مرتبہ ادا کرنا ضروری ہے، اور وہ بھی صرف ان کے لیے جو مکہ معظمہ تک جانے کا خرچ برداشت کر سکتے ہوں۔ جہاں اب مکہ معظمہ آباد ہے، یہاں اب سے ہزاروں برس پہلے ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا۔ اللہ نے ان کی خلوص اور محبت کی یہ قدر فرمائی کہ اس کو اپنا گھر قرار دیا، اور فرمایا کہ جس کو ہماری عبادت کرنی ہو وہ اسی گھر کی طرف رخ کر کے عبادت کرے، اور فرمایا کہ ہر مسلمان خواہ وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، شرط استطاعت عمر میں کم از کم ایک مرتبہ اس گھر کی زیارت کے لیے آئے اور اسی محبت کے ساتھ ہمارے اس گھر کا طواف کرے جس کے ساتھ ہمارا پیارا بندہ ابراہیم علیہ السلام طواف کرتا تھا۔ پھر یہ حکم دیا کہ جب ہمارے گھر کی طرف آؤ تو اپنے دلوں کو پاک کرو، نفسانی خواہشات کو روکو، خون ریزی اور بدکاری اور بد زبانی سے بچو، اسی ادب و احترام اور عاجزی کے ساتھ آؤ جس کے ساتھ تم کو اپنے مالک کے دربار میں حاضر ہونا چاہیے۔ یہ سمجھو کہ ہم اس بادشاہ کی خدمت میں جا رہے ہیں جو زمین اور آسمان کا حاکم ہے، اور جس کے مقابلے میں سب انسان فقیر ہیں۔ اس عاجزی کے ساتھ جب آؤ گے اور خلوص دل کے ساتھ عبادت کرو گے تو ہم تمہیں اپنی نوازشوں سے مالا مال کر دیں گے۔ ایک لحاظ سے دیکھو تو حج سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ کی محبت اگر انسان کے دل میں نہ ہو تو وہ اپنے کاروبار چھوڑ کر، اپنے عزیزوں اور دوستوں سے جدا ہو کر اتنے لمبے سفر کی زحمت ہی کیوں برداشت کرے گا؟ اس لیے حج کا ارادہ خود ہی محبت اور اخلاص کی دلیل ہے۔ پھر جب انسان اس سفر کے لیے نکلتا ہے تو اس کی کیفیت عام سفروں جیسی نہیں ہوتی۔ اس سفر میں زیادہ تر اس کی توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے، اس کے دل میں شوق اور ولولہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جوں جوں کعبہ قریب آتا ہے محبت کی آگ اور زیادہ بڑھتی ہے، گناہوں اور نافرمانیوں سے دل خود بخود نفرت کرتا ہے، پچھلے گناہوں پر شرمندگی ہوتی ہے، آئندہ کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ فرما برداری کی توفیق بخشے، عبادت اور ذکر الہی میں مزہ آنے لگتا ہے، سجدے لمبے لمبے ہونے لگتے ہیں اور دیر تک سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، قرآن پڑھتا ہے تو اس میں کچھ اور ہی لطف آتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو اس کی حلاوت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ پھر جب وہ حجاز کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو اسلام کی ساری ابتدائی تاریخ اس کی آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے۔ چپے چپے پر اللہ سے محبت کرنے والوں اور اس کے نام پر جان نثار کرنے والوں کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ وہاں کی ریت کا ایک ایک ذرہ اسلام کی عظمت پر گواہی دیتا ہے، اور وہاں کی ہر کنکری پکارتی ہے کہ یہ ہے وہ سرزمین جہاں اسلام پیدا ہوا اور جہاں سے اللہ کا کلمہ بلند ہوا۔ اس طرح مسلمان کا دل اللہ اور اسلام کی محبت سے بھر جاتا ہے، اور وہاں سے وہ ایسا گہرا اثر لے کر آتا ہے جو مرتے دم تک دل سے محو نہیں ہوتا۔ دین کے ساتھ اللہ نے حج میں دنیا کے بھی بے شمار فائدے رکھے ہیں۔ حج کی وجہ سے مکہ دنیا کے مسلمانوں کا مرکز بنا دیا گیا ہے۔ زمین Like, share and subscribe for more videos.